ہمیں پتہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن میں جو بدترین فیصلہ ہو سکتا ہے اس فنڈنگ کیس کا وہ فیصلہ آئے گا، اور تحریک انصاف کے کارکنان کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تگڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے ذہنوں کو ابھی سے بنا کے رکھیں کہ جس طرح کا بھی فیصلہ آئے گا ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی پریشر میں ہم نے نہیں آنا۔ اور جس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کی، اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے ہر صورت، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے انتخابات ہونے ہیں وہ اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہونے۔ اس الیکشن کمیشن کے انڈر انتخابات ہونے کا مطلب وہی ہے جو آج ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے سندھ میں الیکشن ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ کا، 800 لوگ بلدیاتی الیکشنوں میں 800 لوگ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے ہیں۔ جس طریقے سے آج ایک بڑا زبردست کارٹون چھپا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پش کر رہے ہیں زبردستی ووٹ ڈلوانے کا، یہ تو مذاق چل رہا ہے۔ اگر اس طرح سے الیکشن کرانے ہیں، پاکستان کو انہوں نے ایک مکمل طور کے اوپر آمریت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ کل میں کراچی سے جب آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک جو ہمارے ایک دو جو ماڈلز ہیں اور فلم سٹارز ہیں وہ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر جب پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں اپنی ویڈیوز پوسٹ کی تو ہمیں فون آ گئے کہ اگر آپ نے انسٹاگرام سے یہ ویڈیوز نہیں اتاری تو آپ کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ تو پاکستان میں اس وقت ماحول بن گیا ہے۔ ایک لٹرلی مارشل لاز میں بھی یہ حالات نہیں ہوتے جو پاکستان میں ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے، جو ایک امریکہ نواز طبقہ ہے، وہ اس کو لے کے بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں صحافت بھی آزاد ہے، پاکستان میں چیزیں بھی آزاد ہیں، لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مکمل طور کے اوپر ایک فسطائیت نافذ ہے۔